أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس وقت سورہ یونس کی 62ویں نمبر کی آیت سے لے کر آیت نمبر 65 تک کی تلاوت کی گئی ہے. جن 4 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کی علامتیں بیان فرمائی کہ میرے دوست کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، اور ان کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی کہ جو میرے ولی ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا خوشخبریاں ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا آگاہ رہو، سنو، یاد رکھو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ولی کون ہیں؟ بعد والی آیت میں ان کی نشانیاں بیان فرمائی. الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، مومن ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں. ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا خوشخبریاں ہیں؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت حدیثیہ کی بنا پر آیت کریمہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ یعنی جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ آخرت کے احوال یعنی احوال محشر، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے، اولیاء اللہ کو آخرت میں احوال محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے چھٹ جانے پر وہ غمگین ہوں گے. احوال محشر جیسے کہ حساب و کتاب، پرصراط پر سے گزرنا، جنت جہنم، یہ سب احوال محشر ہے. تو جو اللہ کے ولی ہوں گے ان پر احوال محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اب دنیا چھوٹ رہی ہے تو دنیا کے چھوٹنے پر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صاحب معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے 2 باتیں بہت زبردست بیان کی ہے، بہت زبردست ہے، بڑے پتے کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، ان کے لیے دنیا قید خانہ ہو جاتی ہے. عارفین، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، پہچاننے والے، دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں، جیل سمجھتے ہیں، اور ان کو یہاں سے نکلتے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے جو ایک قیدی کو قید خانے سے نکلتے ہوئے ہوا کرتی ہے.
دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوا کرتا کہ کوئی حرج نہیں، دنیا چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب یہاں سے رخصت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرا حال وہی ہے جو حضرت علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ کا تھا۔ ان کا کیا حال تھا؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ موت تو محبوب نہیں ہے لیکن زندگی مقبوض ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اشارہ ہے کہ موت محبوب ہے۔ کیوں موت؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، دنیا تو آنی جانی ہے، فانی ہے، اصل تو آخرت ہے کہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، ہم سب مسافر ہیں اور ہماری منزل آخرت ہے، تو اصل تو آخرت ہے، دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ موت، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت محبوب ہو گئی، لیکن ہاں دنیا مقبوض ہو گئی ہے۔ اشارہ کس طرف ہے کہ مجھے موت سے محبت ہو گئی، آخرت کی میں تیاری کر چکا ہوں، اس بات کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایات حدیثیہ کی بنا پر آیت کریمہ کا مطلب یہ لکھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر احوال محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوں گے، اور دنیا کے چھٹ جانے کا بھی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمروں میں بہت برکت دے، عافیت سے ان کا سایہ امت پر باقی رکھے، نوجوانوں کے لیے تو ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، ٹوٹ جانے والا گھر ہے۔ کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ دنیا مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، ٹوٹ جانے والا گھر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ آنکھیں بند نہیں ہوا کرتی کہ آدمی سے دنیا چھوٹ جاتی ہے اور انسان لمحوں میں دوسرے عالم کا سفر کر جاتا ہے، لمحوں کا یہ سفر ہے۔ اور کسی شاعر نے دنیا کی حقیقت سمجھائی، یہاں کی ہر شے ہم نے آنی جانی دیکھی، ہم نے سیر جہاں فانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو بہرحال ہم سب اگر اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، تو دنیا کے چھوٹنے کا ہم پر کوئی غم نہیں ہوگا، ہم بے فکر ہوں گے۔ یہ جو ہر وقت دنیا دنیا دنیا، ہر وقت بس مال ہڑپ کرنے کی فکر ہے، جس کے سبب کبھی کبھی بھائی اپنے سگے بھائی کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کبھی سگا بھائی بھی اپنے بھائی کے خون کا پیاسہ بن جاتا ہے۔ نہ حلال کی کوئی تمیز ہے اور نہ حرام کی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکے ہیں، اللہ کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ بس ہر وقت دنیا کی فکر ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوا کرتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ صاحب ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت محبوب ہے، اور گناہوں کے کفارے کے طور پر مجھے بیماری محبوب ہے کہ بیماری آئے گی تو میرے گناہ کا کفارہ بن کر آئے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب مجھے موت آئے گی تو مجھے اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ تو جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ تو اصل میں محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ پیارے رب آپ کی محبت اصل ہے، آپ کی معرفت حاصل کرنا میری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر بیچا کرتے تھے، عطر فروش تھے، اور بس عام سی زندگی تھی، ہر وقت دنیا میں مگن رہا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک فقیر ان کے قریب سے گزرا، وہ دکان پر آیا اور وہ جو شیشیاں رکھی ہوئی تھی عطر کی بوٹلیں چھوٹی چھوٹی، ان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا ہے کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے بہت معرفت سے لبریز جواب دیا، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیاں ہیں، تمہاری جان اتنی شیشیوں سے کیسے نکلے گی؟ نہ جانے کون سی بوٹل میں جا کر تمہاری جان اٹک جائے گی۔ تو بابا فرید الدین عطار کو غصہ آیا، کہنے لگے ابھی تیرے جیسی جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی، جیسے تیری روح نکلے گی میری بھی ویسی ہی روح نکلے گی۔ یہ کیا مطلب کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سی شیشی سے تیری جان نکلے گی؟ تو
جو مسافر تھا، وہ جو فقیر تھا، اس نے کہا اچھا دیکھنا ہے کہ میری جان کیسے نکلے گی، دیکھو میری جان ایسے نکلتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا اور دھڑام سے گرا، اس کی وفات ہو گئی۔ کلمہ طیبہ پڑھا، دھڑام سے گرا، اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جب یہ منظر دیکھا تو بھانپ گئے، ہو اچھا ایسے بھی موت ہوتی ہے، کلمے پر اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں۔ بس اس کے بعد سے ان کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ اس کے بعد انہوں نے تذکرۃ الاولیاء نامی لاسانی کتاب لکھی، بہت زبردست کتاب لکھی۔ بس ایک واقعے نے زندگی بدل دی۔ کیا کہا؟ اچھا یہ دیکھنا ہے میری جان کیسے نکلتی ہے، دیکھ میری جان ایسے نکلتی ہے۔ کلمہ طیبہ زور سے پڑھا، دھڑام سے گرے، وفات ہو گئی۔ بس بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کانپنے لگے کہ ہو میں نے تو اپنی زندگی گنوا دی، موت تو ایسے بھی آیا کرتی ہے کہ موت تحفہ بن کر آتی ہے، اللہ کرے مجھے بھی ایسی موت نصیب ہو جائے، زندگی بدل جائے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا لکھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ دنیا کے چھوٹنے پر غمگین نہیں ہوا کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، آپ جب بلائیں آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری جانیں اٹکی ہوئی ہے کھیتوں میں، مال و دولت میں، بیوی بچوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں، اسی لیے موت پسند نہیں ہوتی، محبوب نہیں ہوا کرتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت کا سوال کرو، نہیں، موت کا سوال نہیں کرنا ہے، اتنا ہے کہ آخرت کی فکر ہمیشہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور علامہ شفیع احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ لا یحزنون کا تعلق میرے خیال سے مستقبل سے، فیوچر سے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جو اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، موت کے وقت اور موت کے بعد کبھی غمگین نہیں ہوں گے، موت کے وقت بھی غمگین نہیں۔ کیا مطلب؟ اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی موت کلمے پر آئے گی، موت کے وقت بھی غمگین نہیں، پریشان نہیں، اور موت کے بعد بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے، موت کے بعد بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا بنا؟ اللہ نے آپ کی تو مغفرت کر ہی دی ہوگی، آپ تو بڑے ولی تھے، آپ تو بڑے عبادت گزار تھے، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں جب مجھے دفن کیا گیا تو فرشتے میرے پاس آئے اور فرشتوں نے کہا کہ بوڑھے کیا لے کر آئے ہو، اے بوڑھے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ سوال کیا جاتا ہے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ میں تو بادشاہ کے در پر آیا ہوں، اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا لے کر آئے ہو؟ بس فرشتے خوش ہو گئے۔ یہ ہے موت کے بعد بھی کوئی خوف نہیں اور موت کے وقت بھی کوئی خوف نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جواب دیا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو بادشاہ یہ سوال نہیں کرتا کہ کیا لینے کے لیے، کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھتا ہے کیا لے کر جاؤ گے؟ جی کیا لینے کے لیے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، یہ سوال نہیں کرتا۔ میں تو بادشاہ کے در پر آیا ہوں، احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بھی بادشاہ کے در پر آیا ہوں، پھر بھی یہ سوال ہے کہ کیا لے کر آئے ہو؟ میں تو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس فرشتوں نے خوش ہو کر ان کو چھوڑ دیا۔ موت کے وقت بھی کوئی تکلیف نہیں اور موت کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ہم سب جب اللہ کے ولی بنیں گے جی تو اللہ تعالیٰ یہ بشارت عطا فرمائیں۔ اب دیکھیے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کون ہے ولی، کون ہے میرے ولی، اللہ کے ولی کون ہیں۔ آیت میں تو فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ میرے ولی ہے۔ گلدستہ تفاسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے مروی ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اولیاء وہ لوگ ہیں، دیکھیں اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر و فکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، فکر میں مبتلا رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھتے ہیں، ہر وقت ان کے زبان پر اللہ اللہ جاری ہوتا ہے، جو ذکر اور فکر خداوندی میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد جیسے اور بھی رمضان ہماری زندگی سے گزرے ہیں، کسی کی زندگی سے 50 رمضان، کسی کی زندگی سے 20 رمضان، ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہم خوب عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد کتنی پابندی کے ساتھ ہماری نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ پاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے ہوتی ہے، جی حلال اور حرام کا ہم اہتمام کرتے ہیں،
یہاں کیا فرمایا؟ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں فکر کرنے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ایک شخص نے پوچھا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب دیکھو یاد خدا میں مصروف ہو۔ ہماری ایسی حیات ہونی چاہیے کہ بندہ دیکھ کر کہے یہ دیوانہ ہے۔ کس کا دیوانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیوانہ ہے، دنیا کا نہیں، کسی حسین چہرے کا نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، چلتا پھرتا ولی ہے، لیکن وہ شکلیں ایسے ہی بن جایا کرتی ہے۔ چہروں پر جب نبی کی سنت نہیں ہوگی، ہمارا ظاہر اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، جی بال دیکھو، ہمارے چال، ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارے اخلاق، کسی بھی اعتبار سے ہم مسلمان ہونا ظاہر نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں ولی کہہ دیں گے؟ ولی ایسے ہی کہا کرتے۔ ہمارے چہروں پر نبی کی سنت سجی ہو، ہمارے سر کے بال بھی صحیح ہونے چاہیے، وہ بندر جیسے نہیں۔ ایک طرف کا علاقہ دیکھو تو زکوٰۃ کا مستحق، ادھر کا دیکھو تو خالی، ادھر کا دیکھو تو بیچارہ مجبور نہیں۔ ایسے بندر والے بال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا کا لفظ آیا ہے اور قضا کی تشریح محدثین نے یہی لکھی ہے کہ ایک طرف سے بال چھوڑ دینا، جیسے آج کل بنائے جا رہے ہیں عجیب عجیب اسٹائل۔ اور کپڑوں کے اسٹائل دیکھو تو کپڑا پھٹا ہوا پہنا جاتا ہے۔ کپڑا پھاڑنا کون سی اسٹائل ہوتا ہے؟ کپڑا پہننا اسٹائل ہے۔ کپڑا پھٹا ہوا پہننا اس کو اسٹائل سمجھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں عقل استعمال کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اپنے ظاہر و باطن کو اسلام کے مطابق بنائے، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی فکر کرے، چہرے پر نبی کی سنت سجائیں، پھر دیکھیں ہم اللہ کے ولی بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت عاشقانہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے عشق میں سرشار تھے۔ ہماری تو فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، لیکن وہ تہجد کے پابند تھے۔ 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے، پھر سجدے میں رو کر گر کر ایسا رویا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ بہت دن کے بعد ماں کے پاس آتا ہے تو ماں کے گود میں گر کر روتا ہے اور ماں کیسے سینے سے لگاتی ہے، ویسے حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد تہجد میں گر کر رویا کرتے تھے، سجدوں میں گر کر رویا کرتے تھے کہ اللہ میں کیا کروں، آپ کی محبت کا مزہ مجھے چاہیے۔ ایسی عاشقانہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کانپور میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے، اور دعا میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد کھالی جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، میری فریاد کبھی خالی نہیں جا سکتی۔ جو اللہ کے عاشق ہوا کرتے ہیں ان کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھاتے، کون؟ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری۔ بتا رہا ہوں کون یاد خدا میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھاتے اور نگاہ اٹھا کر بہت محبت بھرے درد بھرے انداز میں کہتے، اے قرار جان بے قرارا۔ کیا کہتے تھے؟ اے قرار جان بے قرارا، ہم تو بے قرار ہیں آپ کی محبت میں، اللہ آپ کی محبت میں، آپ کی معرفت میں، آپ کے قرب میں، آپ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، آپ ہمارا قرار ہیں۔ تو ایسے عاشقان خدا اس دنیا میں ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی دیکھیں، وہ ان کی زندگی دیکھیں، جب وہ اپنے نامہ اعمال لے کر جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو پھر کس شمار میں آئیں گے؟ اس لیے اس آیت کریمہ کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو آج سے چینج کرے، اپنے اللہ سے محبت کرنا سیکھے، اللہ کا درد، اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے بنے۔ جی اللہ سے ڈوب کر آج دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کی معرفت چاہیے، میں تو اللہ آپ کا بن کر رہنا چاہتا ہوں، نفس اور شیطان مجھے چھوڑتے نہیں، میں تو آپ کے در پر آتا ہوں پھر بھی مجھے تو شیطان کھینچ کر لے جاتا ہے، آپ ہی میری حفاظت کیجیے۔ آیت کریمہ میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہم سب ماشاءاللہ مومن ہیں، ایمان ہے ہمارے پاس، الحمدللہ نعمت ایمان ہمارے پاس ہے۔ تو ایک علامت تو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ مومن ہیں، لیکن نمبر 2 پر کیا فرمائیں؟ وکانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ میرے ولی ہیں۔ دیکھیے الذین آمنوا یہ ماضی ہے،
اور وکانو یتقون مضارع، اب یہ ماضی اور مضارع کیا ہے وہ تو آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن میں معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ الذین آمنوا ماضی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے، ایک مرتبہ ایمان لانا کافی ہے۔ وکانو یتقون مضارع ہے، جو علماء ہیں وہ سمجھیں گے وکانو یتقون مضارع ہے، اور مضارع میں دوام کے معنی ہوا کرتے ہیں، استمرار کے۔ مطلب یہ ہے ایمان تو ایک مرتبہ لے آئے کافی ہے، لیکن تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ ضروری ہوگی، ہمیشہ فکریں کرنی ہوگی کہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ کی محنت سے کافی نہیں ہے، بلکہ بس محنتیں کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اس بات کی فکر کرو کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بس اس کی فکر کرتے رہو، کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آئے، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے اولیاء میں شمار ہو جائیں، ہم اپنا شمار اللہ کے اولیاء میں کرائیں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی ڈیفینیشن بہت پیاری بیان کی ہے، اور ہم یہ سننے کو بھی نہیں چاہیں گے کہ کیوں ایسا بیان کر رہے ہو، لیکن وہی بات ذمہ داری کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، اپنے سے سب کو بہتر سمجھو، اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، اچھا نہ سمجھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ لے، نہیں، اپنے آپ کو سب سے پھر کمتر سمجھ لے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو اپنی نظروں میں چھوٹا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھو اور اپنے آپ کو سب سے بہتر نہ سمجھو۔ اسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہی رستے مستند مانے گئے، وہی رستے مستند مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے یہ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی محبت میں آہ ایسے نہیں نکلا کرتی جب تک حب جاہ اور حب باہ نہیں مٹ جاتی۔ دو محبتیں ہوتی ہیں، ایک حب جاہ اور ایک حب باہ۔ حب جاہ کا مطلب کیا ہے؟ حب جاہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے دیکھ کر سلام کریں کہ واہ واہ صاحب آ گئے، جی کچھ نہیں، میں اہم تھا یہی وہ ہم تھا۔ جب مر جائیں گے تو لوگ مٹی بھی ہماری قبر پر ہی جھاڑ کر چلے جائیں گے۔ قبرستان میں کبھی کبھی چلے جایا کرو، شہر خاموشاں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی سوئے ہوئے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، جو اپنی موت کو بھول چکے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے پھر داستان عبرت بن گئے یا نہیں؟ ہاں بھائی، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے، چلنے کی اسٹائل، بات کرنے کا انداز، جی غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن ایسے خاموش پڑے ہیں کہ ان کی ویران قبریں بتا رہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد سے اب تک کوئی ان کے قبر پر آ کر قل ہو اللہ پڑھنے والا بھی نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد پھر احوال کو ظاہر کرتے ہیں۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، 2 قدم آگے بڑھا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اور مسافر سنبھل کے چل ہم بھی کبھی انسان تھے، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ تو یہ کہ حب جا، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ عالم کہیں، مجھے لوگ بھائی بہت بڑا مالدار کہیں، میں بہت سمجھدار ہوں، لوگ مجھے عقل مند کہیں، انٹیلیجنٹ پرسن سے میری لوگوں کے درمیان پہچان ہو، یہ حب جا ہے۔ اور حب باہ کا کیا مطلب؟ کہ میری ہر خواہش پوری ہو جانی چاہیے، ہر چاہت میری پوری ہو جانی چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ تو جب تک حب جا اور حب باہ دونوں نہیں مٹتی، وہاں تک پھر آہ نہیں نکلا کرتی، وہاں تک بندہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، ورنہ بندہ اپنے آپ کو پھر متکبر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یہ جو ہے نا میں بھی کچھ ہوں، کچھ نہیں ہے، نطفے سے بنا ہوا ہے، من نطفہ خلقہ فقدرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں معلوم ہے میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ من نطفہ، نطفے سے بنا ہوا ہے، ناپاک منی کا قطرہ، اس سے میں نے تجھے اتنی پیاری شکل دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں جیسی چاہتے ہیں شکلیں دیتے ہیں، جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ اتنا خوبصورت بنایا میں نے تجھے، اور تو اتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ یہ تجھے جچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شیء خلق، ارے اپنی ابتدا پر تو غور
غور کر، منی کا قطرہ ہے اور انتہا کیا ہے؟ مٹی میں مل جانے والا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میں تو منی کا قطرہ ہوں اور مجھے مٹی میں ملنا ہے، تو پھر آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابن عمر نے تقویٰ کی کیا تعریف کی؟ فرمایا تم اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو، یہ تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے تو ہم متقی ہوں گے، اور متقی اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی کے لیے پھر بشارتیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کے بعد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بشارت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے بہت سے مطلب لکھے ہیں، جن میں سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بندہ موت کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو گویا دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے، یہ ہے دنیاوی بشارت، خوشخبری۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے یا کوئی اور کام، بس اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی محبت علماء کے دل میں بھی ہوتی ہے اور عوام کے دل میں بھی ہوتی ہے، یہ دنیا کی بشارت ہے، دنیاوی خوشخبری ہے۔ کس کی محبت؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور لیکن جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں بشریٰ سے مراد رؤیا صالحہ ہے۔ رؤیا صالحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک خواب، اچھے خواب، مبارک خواب۔ یا تو مبارک خواب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے لیے، یا پھر یہ کہ کسی کے ذریعے سے کسی کو اس کے بارے میں خواب آتے ہیں۔ لہم البشریٰ کا یہ مطلب ہے فی الحیاۃ الدنیا، اور وفی الآخرہ کا مطلب بشریٰکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ آخرت کی بشارت ہے۔ کیا؟ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے ٹھکانہ نصیب کریں گے۔ اب دیکھیے، میں ایک بہت اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سب کے دماغ یہیں پر حاضر ہوں، صرف جسم نہیں۔ بہت ضروری بات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اب محبوب کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ بولو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جب نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو پہلے 6 ماہ آپ کو اچھے اچھے خواب بتائے گئے، اور جو بھی آپ خواب دیکھتے تھے دوسرے دن شرمندہ تعبیر ہو جاتا تھا، اس کی تعبیر کھل کر کے سامنے آ جاتی تھی۔ اور نبوت کے 23 سال ہے، اور 23 کے ڈبل 46 حدیث شریف میں اچھے خواب کو نبوت کا 46واں جز بتایا گیا، 46واں جز۔ تو چونکہ 23 کے ڈبل 46 ہوتے ہیں، اور پہلے 6 ماہ یہ پورا ایک جز ہے، اور اس میں اچھے اچھے خواب دکھائے گئے، اس اعتبار سے فرمایا کہ اچھے خواب رؤیا صالحہ نبوت کا 46واں جز ہے۔ اتنی بات سمجھ چکے ہیں تو اب سمجھیے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس امت کا سب سے بدترین اور بیوقوف آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، 1908 میں وہ مرا تھا۔ 1908 میں اس نے پہلے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور عجیب سے عجیب دعوے کرتا رہا۔ اس نے اس آیت کریمہ سے بھی دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ میں نبی ہوں۔ کس طرح نبی ہوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت باقی ہے۔ اس طرح باقی ہے کہ بشریٰ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد یہ اچھے خواب ہیں، تو نبوت کے 46 جز میں سے ایک اچھا جز خواب بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب رؤیا صالحہ ابھی دنیا میں موجود ہے، اچھے خواب لوگوں کو آتے ہیں، تو گویا نبوت بھی باقی ہے۔ جب نبوت کے 46 جز ہیں، اس میں سے ایک جز، ایک حصہ اچھے خواب ہیں، تو وہ اچھے خواب تو لوگوں کو آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی ابھی نبوت باقی ہے، اور میں خود نبی ہوں، لہٰذا میرا نبی بننا صحیح ہوا، یہ اس نے دلیل پکڑی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کہا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے آخری نبی بن کر نہیں، ابھی نبوت باقی ہے، اس لیے کہ رؤیا صالحہ
اچھے خواب نبوت کا ایک جز ہے جو ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ نبوت تو پوری 46 جز کا حصہ ہے، نبوت تو پورے 46 حصے سے مل کر بنتی ہے، اور تیرے اندر تو صرف ایک حصہ ہے، وہ بھی ہے یا نہیں؟ تو ایک حصے کے ہونے سے وہ نبی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ جیسے شریعت میں 200 درہم ہو تو زکوٰۃ واجب، 1 درہم بھی کم ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی، ایک ہی تو جز کم ہوا ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہاں تو پورے کے پورے ہی جز کم ہو گئے، صرف ایک باقی رہا، اچھے خواب جو لوگوں کو آتے ہیں۔ تو کسی کو اچھا خواب آ جائے تو اچھے خواب کے آنے سے وہ نبی نہیں بن جائے گا۔ اللہ کے رسول کو اچھے خواب آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مجھے اچھے خواب آئے تو میں نبی بن گیا، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت سے دلیل پکڑی کہ میں نبی ہوں اس لیے کہ مجھے اچھے خواب آتے ہیں، لیکن اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھے خواب تو بہت سی مرتبہ زنا کرنے والوں کو بھی آتے ہیں، تو کیا وہ نبی بن گئے؟ اچھے خواب تو شراب پینے والوں کو بھی آتے ہیں، کیا نبی بن گئے؟ قرآن کریم میں صاف واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ وخاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ اب ختم، لہٰذا قرآن میں تبدیلی کرنا چاہو گے، حدیث میں تبدیلی کرنا چاہو گے، لیکن تمہارا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو ہے وہ ہے، نبی آخری نبی محمد ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، جو نبوت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ تو کافر ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، تو کافر کیا قرآن کریم سے دلیل پکڑے گا؟ یہ تو کافر ہو گیا، لہٰذا اس کا اس آیت کریمہ سے اپنی نبوت کو ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ درمیان میں نے ایک بات سمجھائی، نہ سمجھ میں آیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا یاد رکھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ میں نبی ہوں۔ ارے بھائی میں کوئی دعویٰ کروں، دعوے کا دلیل چاہیے یا نہیں؟ ہاں بھائی دلیل چاہیے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میرا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تراویح سنا سکتا ہوں، کیوں بھائی میرے پاس حافظ ہے، میرے پاس حفظ ہے قرآن کریم کا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ تو کہا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لہم البشریٰ کی تفسیر پوچھی کہ اللہ کے رسول کی دنیاوی بشارت کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اچھے خواب، سچے خواب، یہ یہاں بشریٰ سے مراد ہے۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو وعدے فرماتے ہیں وہ پختہ ہیں، اٹل ہیں، جو بشارتیں دی گئی ہے وہ ضرور پہنچ کر رہے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ جس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور جس بندے کو جنت مل گئی، جس کی قبر کی زندگی سنور گئی، جو دنیا میں اللہ کا ولی بن کر زندگی گزارتا رہا، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تو وہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کرے، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری عزت ہے جی، سارا زور تو اللہ کے قبضے میں ہے، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قصے بھی بیان کرنا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا قرآن کریم قصوں کی کتاب ہے، واقعات کی کتاب ہے کہ اس کے اندر قصے بھی بیان ہوئے ہیں؟ مفسرین نے اس کی 2 وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہم ان قصوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں عبرت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے عذاب کو ڈال کر کے کیسے برباد کر دیا، تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور نمبر 2 پر اس میں اللہ کے رسول کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں لوگ پریشان کرتے ہیں تو تم سے پہلے نبیوں کو بھی ستایا گیا ہے، لہٰذا ان کی باتیں تمہیں غم میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب آخر میں 2 باتیں سن لو، اس کے بعد اپنی تفسیر ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 بڑے شاندار جواب لکھے ہیں۔ ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے، گویا اور بڑے لوگوں کے دلوں میں، اللہ کے ولیوں کے دلوں میں، بزرگوں کے علماء کے دلوں میں
کسی کی محبت کا ہونا یہ علامت اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے. بس سمجھ میں آ رہی، یہ پہلی علامت ہے. اور نمبر 2 دوسری علامت یہ ہے کہ جب یہ بندہ کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنا چاہ رہا ہے، زنا کرنا چاہ رہا ہے، شراب پینا چاہ رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. تو جس بندے کی وقت پر گناہ سے حفاظت ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے اور اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ کا بھی خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور بچنے کی ہمت پیدا ہو رہی تو بچ جائیں، اس لیے کہ ولی ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اولیاء الا المتقون کی تفسیر میں حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 5 باتیں ہیں جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کر لے گا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے جائے گا. پہلی بات کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں. اور نمبر 2 اہل اللہ کی مصاحبت. نمبر 2 ذکر اللہ پر مداومت. کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ذکر و اذکار بتائے اس پر عمل کرے. اور بہترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم پڑھتا رہے، تو ذکر اللہ پر مداومت. نمبر 2 گناہوں سے محافظت. گناہ کو اپنے آپ سے بچائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، جی، ٹی وی دیکھنے سے وغیرہ وغیرہ سے. اور نمبر 4 جو گناہ کے اسباب ہوتے ہیں ان سے بھی بچیں. جیسے برا دوست سب سے بڑا گناہ کروانے والا. شیطان تو صرف خیال ڈالتا ہے لیکن برا دوست گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے، تو ان سے بچے. خود بھی اچھا بننے کی کوشش کرے، گانے سننے سے، ٹی وی دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ ہے اسباب گناہ سے مباعدت. اور نمبر 5 طریق سنت پر مواظبت، یعنی جو سنت طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع کرنا. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، میری سنتوں پر چل کر تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تو یہ 5 اسباب ہیں جو ان اولیاء الا المتقون کی تفسیر میں خزائن القرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ پر مداومت، گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت، اور نمبر 5 طریق سنت پر مواظبت. اب آخری بات یہ رہ گئی کہ ہم اللہ کے ولی بنیں گے تو اس کی کوئی ایک مثال ایسی بتاؤ کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہو. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں عبد الرحمن بجلی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت عبادت گزار تھے. عبد الرحمن بجلی اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر موت کا فرشتہ آ کر کسی یوں کہے کہ تمہیں آنا ہے، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو یہ ڈریں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس توشہ آخرت تیار ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے حجاج بن یوسف کو نصیحت کر دی. حجاج ابن یوسف حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، لیکن بس طبیعت میں بہت سختی تھی، ظالم بہت تھا. اس نے کہا اچھا مجھے نصیحت کرتے ہو؟ انہوں نے نصیحت کر دی. اب اس نے کہا اچھا مجھے نصیحت کرتے ہو تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟ حکم دیا کہ اس بندے کو کالی کوٹھڑی میں بند کر دو. لہٰذا ایک کالی کوٹھڑی میں عبد الرحمن بجلی کو بند کر دیا گیا. میں بتا رہا ہوں اللہ کی دوستی کیسے کام آتی ہے. بند کر دیا گیا. اس کے بعد 15 روز گزر گئے. کتنے روز؟ 15 روز گزر گئے. 15 دنوں کے بعد حجاج بن یوسف کو اچانک خیال آیا کہ اوہو میں نے تو ایک بوڑھے کو اس کوٹھڑی میں بند کیا تھا، اس کمرے میں بند کیا تھا، کالی کوٹھڑی، پتہ نہیں اب تو مر گیا ہوگا، پر معلوم نہیں زندہ ہے یا نہیں. اس نے حکم دیا کہ اس کی ناش کو نکالو اور دفن کر دو، اس لیے کہ وہ مر چکا ہوگا، کھانا بھی نہیں پہنچا ہے اس کو اور ہم نے پانی بھی نہیں دیا ہے. اللہ کی شان کہ اس کے سپاہیوں نے جب وہ کالی کوٹھڑی کھولی، وہ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ عبد الرحمن بجلی بالکل ہٹے کٹے ہیں. 15 روز تک نہ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک میری اور تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. 15 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور کالی کوٹھڑی ہے، سب کچھ بند ہے، ہٹے کٹے بالکل، اور نماز میں کھڑے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اس کالی کوٹھڑی میں جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، نہ کوئی مونس تھا، نہ کوئی غمخوار کوئی دل بہلانے والا، کس کی دوستی کام آئی؟ بولو اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئی. کون 15 دن تک کھلاتا رہا؟ اللہ ہی کھلاتا رہا. کون پلاتا رہا؟ کون دل بہلاتا رہا؟ تو 15 دن کے بعد جب دروازہ کھولا گیا، ان کو نکالا گیا، وہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے بالکل تندرست تھے اور نماز میں کھڑے تھے. یہ ہے اللہ کی دوستی. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں،
دنیا کی کالی کوٹھڑی میں اگر اللہ کی دوستی کام آ جاتی ہے تو قبر کی کالی کوٹھڑی میں اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ آئے گی نا بھائی۔ اس لیے ارادہ کرو کہ آج سے اللہ کے ولی بن کر زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں گے، اور چونکہ آواز گھروں پہ بھی جا رہی ہے تو ماں بہنیں بھی یہ فکر کریں، یہ کوششیں کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد فرشتوں نے جب سوال کرنا چاہا من ربک، تو کہا اچھا تم اتنے دور سے آئے اور اپنے رب کو نہیں بھولے، تو میں کیا 2 گز زمین کے نیچے جا کر اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ میں تو ابھی بھی اپنے رب کو نہیں بھولی۔ تو اس میں عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے، ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں، اس آیت کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ولیوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر موت عطا فرمائیں، جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔